شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچوں کی تربیت کے عنوان سے بات چیت ہو رہی تھی. جب بچے نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اپنے جذبات ہوتے ہیں. جس طرح ان کو کھانا پینا سونا اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طرح ان کو اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے. شریعت و سنت نے اس کا بہترین حل یہ بتایا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خامد مل جائے فوراً اس کی شادی کر دی جائے. ہمارے مشائخ اس بارے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا کہ بچی گھر میں جوان ہو گئی تو ایک سے دوسرا مہینہ اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، اس کی رخصتی کر کے فریضہ ادا کر دیتے تھے. اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جوان ہونے کے بعد بیٹی کی اگر شادی نہ ہوئی تو وہ جو گناہ کا کام بھی کرے گی وہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی جائے گا. اور آج تو حالت ایسی ہے کہ جہیز کی تیاریوں میں اور ادھر ادھر کی تیاریوں میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ ایک بیٹی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایسی صورت میں کہ جب بچی جوان ہو گئی اور اس کو 10-15 سال پھر ماں باپ کے گھر میں رہنا پڑا تو اس دوران تو پھر وہی گناہ سے بچے گی جو یا تو غبیہ ہوگی یا پھر اللہ کی ولیہ ہوگی. غبیہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، پاگل سی ہو. اور ولیہ کہتے ہیں کہ پھر جس کے سینے کو اللہ نے ولایت کے نور سے روشن کر دیا ہو. ان دونوں کے درمیان میں جو کوئی ہے اس کا گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے، اپنا نفس انسان کا گناہ کی طرف کھینچتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی شکل میں شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ اپنے کلاس فیلوز ہوں، اپنے قریب کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی غیر محرم ہوں، وہ بھی گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. پھر ریڈیو، ٹی وی، گانا، موسیقی، ویڈیو اور انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ اس نے جلتی کے تیل کا کام کر دیا. ایسی صورتحال میں جب اس نوجوان بچی کو ہر طرف گناہوں کی کشش کھینچتی ہے تو پھر اس کی سوچوں میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. حیا ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو اللہ نے عورت میں رکھی ہے. اس کے لیے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. اس کو اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے. اب خوش نصیب بچیاں
اس جنگ کو سمجھتی ہیں کہ ہم جہاد کر رہی ہیں. مرد دشمن کے سامنے میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتے ہیں اور بچیاں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوتی ہیں. ان کو ادھر ادھر سے گناہ کی دعوتیں ملتی ہیں، مگر وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے ناموس کی حفاظت کر لی، اللہ کی نظر میں ہم فتح یاب ہوں گی. جس طرح مجاہد اگر جنگ میں فتح پائے تو غازی بنتا ہے، اسی طرح اگر بچی اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر گئی تو وہ اللہ کی نظر میں غازیہ ہوگی. تو مردوں کا جہاد میدان جنگ میں، عورت کا جہاد 24 گھنٹے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ. مرد کا جہاد کھلا ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے. نوجوان بچی کا جہاد چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، کسی کو اپنے دل کے راز کھول بھی نہیں سکتی کہ کہاں کہاں سے شیطان اس پہ حملے کرتا ہے، نفس کہاں کہاں اس کو جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. بس وہ اپنے رب کو کے سامنے فریاد کر سکتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ یہ جہاد کر سکتی ہے تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھنا، عورت کی ہر غلطی معاف ہو جایا کرتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی. اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی اور کمی رہ گئی کہ زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، غافلہ ہے، سست ہے، اس قسم کی تمام اس کی کمزوریاں برداشت آسانی سے کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. تو مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا تذکرہ بعد میں. لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. مفسرین نے لکھا کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے، خود موقع مہیا نہ کرے، مرد کوشش کے باوجود بھی اس کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پھر چوری کرنا مردانگی کے زیادہ خلاف تھا، اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا. زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا. لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا. اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا، چراغ گل کر جائے گا. اسی طرح بچی سمجھے کہ میرے عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے. اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میرے عزت کا چراغ گل ہو جائے گا. یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اس لیے ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ اس ساجد نے پہلے بھی سنایا کہ رات کا وقت تھا، اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی کہیں دور سے. اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ رکھا اور لاتے ہوئے
ایک ہاتھ میں اس نے چراغ جلا کر پکڑا ہوا. اب دیکھنے والے بڑے حیران، کہنے لگے آپ تو نابینا ہو، آپ کو اس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں، آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو، تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن رات کا اندھیرا ہے. آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا. میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے. تو اندھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت ٹکرائیں، اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا. جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فتور آ گیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی، اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنی شروع کر دیں اور ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا، تو عزت تو میری خراب ہوگی، دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں کی بھی ناراضگی، اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ازواج مطہرات کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھیں کہ جب کبھی وہ صحن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتی، کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی، تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو. اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے، غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو وہ بیٹھتی بھی تھیں تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فرض منصبی ہوتا ہے. اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اگر اس کی عزت لٹ گئی تو اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے پلے کچھ نہ بچا. اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاج ہونے کی ضرورت ہے. ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں. اصول بنا لیں کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں. عورت کے معاملے میں مرد 18 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے. جب بے پردہ عورت نکلتی ہے، ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. عورت مرد کی ایک کمزوری ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. شریعت نے مردوں کو بھی کہا وہ اپنی نگاہوں کا لحاظ کریں، خیال رکھیں. عورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں. آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے. ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑنے کا خطرہ ہے. قرآن مجید نے گواہی دے دی، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں رہو بیویو، یہ ان مردوں کے دلوں میں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے.
تو دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کوتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے، عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ لہذا کسی کو رابعہ بصری بننے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری، مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری۔ تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا، عورت کو بھی منع کیا گیا۔ تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم کام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت۔ اب اس کی مثال سنیے کہ فرض کرو آپ کے پاس $10,000 ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان پیسے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کرتی پھریں گی؟ نہیں، آپ اسے لاک میں رکھیں گی، چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے۔ تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لاک اینڈ کی میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈ نہ پائے، تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی مردوں سے اس طرح چھپا کے رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فتور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی، اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا عورت اگر کنگھی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہ نہ ڈالے، ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف ملان کا سبب بن جائیں۔ تو جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کی بے پردگی بھی پسند نہیں کرتی، وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی؟ جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں، غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں، تو پھر زندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے؟ اس لیے یہ ایک بہت اہم عنوان ہے، اور آج کل چونکہ عریانی عام ہے، فحاشی عام ہے، اور ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے وہ آدھے ننگے جسموں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تو مسلمان بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، مسلمان حیا والا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب تجھ سے حیا رخصت ہو گئی تو پھر جو چاہے کرتا پھر۔ تو حیا ایک نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے۔ جس عورت سے حیا چلی گئی یوں سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چھن گئی، نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ عورت کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتنی احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں وہ ہو سکتے ہیں کہ مجھے ٹکر ماریں، تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ ہر گزرنے والا مرد وہ آپ کے ناموس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے،
اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلتا رہوں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. نہیں، خود ڈرائیور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے. اسی طرح جوان بچی کو اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے. شریعت نے اس کی ابتدا ہی ایسے کر دی کہ فرمایا کہ مخلوط محفلوں سے پرہیز کرو، منع فرما دیا. چنانچہ عورت فقط ان مردوں کے سامنے آ سکتی ہے جو محرم کہلاتے ہیں، جہاں حیا کا رشتہ ہے، جہاں جنسی ہوس ناکیاں ختم ہو جاتی ہیں، الفتیں محبتیں سچی ہوتی ہیں، جیسے باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، یہ محرم رشتے ہیں. اور جہاں اس سے ایک قدم آگے بڑھا اور نگاہوں میں لالچ آ جاتی ہے، حرص آ جاتی ہے، ہوس آ جاتی ہے، شریعت نے وہاں پردے کا حکم دے دیا. اس لیے کئی غیر محرم جو گھروں میں رہتے ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا. نبی اسلام نے فرمایا الکور موتن، کہ دیور تو موت ہے. اب یہ ایسا غیر محرم ہوتا ہے کہ رہتا بھی قریب ہے اور ہوتا بھی غیر محرم ہے. تو عورت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ انتہائی اہم ہوتا ہے. اس کا آسان طریقہ کیا کہ غیر محرم سے حد الوسع بات ہی نہ کریں. بچیاں یہ دستور بنا لیں، اصول بنا لیں کہ انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، موقع ہی نہ آئے غیر محرم سے بات کرنے کا. وہ اس قدم پہ اپنے آپ کو روکیں کہ نہ تو غیر محرم کو دیکھنا ہے، نہ غیر محرم کو اپنا جسم دیکھنے کا موقع دینا ہے، اور نہ اس سے بات کرنی ہے. اس لیے کہ جب بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر شیطان کو درمیان میں فنکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، شیطان ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے. تو شیطان کو درمیان میں کیٹلسٹ بن کر کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے ایسا موقع ہی نہ آئے کہ کہیں غیر محرم کو رکا لکھنا پڑے، ٹیلی فون پر بات کرنی پڑے یا آمنے سامنے بات کرنی پڑے. ایسا موقع ہی نہیں آنا چاہیے. اس موقع سے جو بچی بچ گئی اس نے اپنی عزت کو بچا لیا. آج کل ان ملکوں میں ایک نئی مصیبت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اجازت سے اپنے پاس ٹیلی فون رکھ لیتی ہیں. ایک ملک سے ابھی یہ عاجز ہو کے آیا، وہاں پر یہ سنا کہ 90% سے زیادہ جوان بچیوں کے پاس ٹیلی فون ہوتے ہیں. سکولوں میں بھی اپنے بستوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب سیل فون پہ وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کو کالیں آ رہی ہیں اپنے کزنوں کی، اپنے کلاس فیلوز کی. یہ سیل فون نہیں، حقیقت میں اس بچی کے ہاتھ میں ہیل فون ہے. اس کو سیل فون نہیں کہنا چاہیے، اس کو ہیل فون کہنا چاہیے. یہ جہنم کا فون ہے اس کے ہاتھ میں، اور اس کو جہنم سے کالیں آ رہی ہیں کہ تم جلدی میرے اندر آؤ، میں تمہارے لیے تیار بیٹھی ہوں. یاد رکھنا کہ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر محرم کو بات کرنے کا موقع دیتی ہے. قرآن مجید نے اس راستے کو اس طرح بند کیا، فرمایا فلا تخضعن بالقول، کہ اگر کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ہی بن جائے، ضرورت ہی ایسی پیش آ گئی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز میں نرمی نہ رکھے، سختی کے انداز میں بات کرے. اب سختی سے مراد بدتمیزی نہیں، سختی سے مراد یہ کہ جو بات ضروری ہے وہ کرے اور غیر ضروری کا موقع ہی نہ دے. روکھے پن سے بات کرنا،
جو عورت روکھے پن سے غیر مرد سے بات کرے گی اس مرد کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک سے دوسری بات کر سکے، اور اگر بات کرتے ہوئے ساری دنیا کی شیرینی زبان میں سمٹ آئے گی اور پیار محبت کے انداز میں نرم باتیں کی جائیں گی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، قرآن مجید نے فیصلہ دے دیا ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل کے اندر مرض ہے۔ تو دلوں میں شہوت اور مرض تو مردوں کے ہوتا ہی ہے، ذرا کسی نے نرم بات کی، آواز پسند آ گئی، لہجہ پسند آ گیا، کچھ بھی اور نہیں تو اتنا مرد کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ عورت بات کرنے کا خود موقع دے رہی ہے، تو مرد آگے قدم بڑھائے گا، اس لیے کہ اس کو تو موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد سب کے سب اپارچونسٹ ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، اللہ جس کی حفاظت کرے، جس کے دل میں اولیاء کا نور ہو، بس وہ ہے کہ جو اس فتنے سے بچتا ہے، ورنہ اس معاملے میں سب کے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ جب بات کرنے کا موقع ملے تو آپ بات ہی ذرا روکھے انداز سے کیجیے۔ کئی مرتبہ بچیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں کہ بس میں تو ذرا فون پہ بات کر لیتی ہوں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں کبھی اس کو۔ یہ بہت بڑا شیطان کا پھندا۔ جب آپ کسی سے بات کرنے پر آمادہ ہو گئیں تو پھر اگلے کام سب آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے پورے انبیاء میں کسی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملتا تھا، اور یہ دستور ہے کہ جب کسی کو ہم کلامی کا موقع ملے گا تو اگلا قدم ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل کرے گا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے بات۔ تو اگر آپ نے فون پر بات کرنے کی اجازت کسی کو دے دی تو اگلا قدم پھر ملاقات کا ہوگا، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر حجابات سب کے سب ہٹ جایا کرتے ہیں۔ نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ پھر سب حجاب اتر جاتے ہیں اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ تب چلتا ہے کہ جب گناہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ابتدا سے روکیے، اور یہ ذہن میں سوچنا فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں کی پرسنالٹی میں بڑی گریس ہے، انتہائی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں یہ چیز لکھ دی کہ اس نے جوان ہونا ہے، پھر اس کی شادی ہونی ہے، اور شادی کے بعد اس کو حلال طریقے سے اپنی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا ہے، تو انسان اپنے وقت کا انتظار کرے۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ جو انسان وقت سے پہلے گناہوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں آپ دکھا سکتی کہ دنیا کے اندر جس نے زنا والے گناہ کو اپنایا ہو اور خوشیوں بھری زندگی گزاری ہو، بلکہ اگر یہ کسی سے بات کرنے بھی لگتی ہیں تو ہزار خطرے، بہن سے چھپاؤ، امی سے چھپاؤ، بھائی سے چھپاؤ، ابو سے چھپاؤ، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ ایک گناہ کیا کیا، ہر وقت کی مصیبت خرید لی۔ اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے ان کو جھوٹ قدم قدم پہ بولنے پڑتے ہیں، بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ بات چیت کا موقع نکالنے کے لیے یہ جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے موقع پیدا کرتی ہیں۔ تو ایک گناہ ہے لیکن اس نے سینکڑوں گناہوں کے راستے کھول دیے، اور کئی مرتبہ تو جھوٹی قسمیں کھا جاتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے۔
چنانچہ ایک بچی نے خط لکھ کے کسی ملک میں سے فتویٰ پوچھا کہ جی میں کسی کے ساتھ گناہ میں ملوث ہوتی تھی اور میری والدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ سخت ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ایسی حرکت کیوں کی. میں نے اس کو یقین دہانی کروانے کے لیے قسم کھائی. اس نے کہا میں تیری قسم پہ بھی اعتماد نہیں کرتی. تو بالآخر اس بچی نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میرے اس کے ساتھ تعلقات ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اب ماں کے سامنے تو شرمندگی سے اپنے آپ کو وقتی طور پہ بچا لیا. بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میرا حشر کیا ہوگا. اب اس بچی نے خط لکھا, حضرت مجھے مسئلہ سمجھائیں, نہ میں دین کی رہی نہ دنیا کی رہی, میرا انجام کیا ہوگا. یہ سب کس لیے کہ اس نے ایک غلط راستے پر قدم اٹھایا, انجام ایمان کی تباہی نکلا. تو جب ایک راستہ ہے ہی خطرناک تو کیوں اس میں انسان قدم اٹھائے. اگر آپ کے سامنے 100 ٹافیاں رکھ دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ جی اس میں سے ایک میں زہر ہے, باقی 99 ٹھیک ہیں, آپ کھا لیجئے, آپ ایک کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گی. کیوں؟ آپ کہیں گی میری جان کا خطرہ. اے بیٹی, اگر تجھے جان کا خطرہ ہے 1% بھی تو رسک نہیں لینا چاہتی, ان 100 ٹافیوں میں سے ایک بھی نہیں لینا چاہتی, جہاں تیری عزت کا خطرہ ہو وہاں تو کیوں رسک لیتی ہے اور کیوں قدم آگے بڑھاتی ہے. تو وہاں بھی تو ہمیں 100% محتاط ہونا چاہیے تاکہ میری عزت کی حفاظت رہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہ کی. اس لیے جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے لیے زندگی میں ایک جہاد کا وقت ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا. اس لیے جو عورت اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اور اس حفاظت کرتے ہوئے اس کو اگر موت بھی آ گئی تو شریعت نے کہا کہ جو لڑکی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے موت آ جائے گی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت بھی تو بڑے قدردان ہیں. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور گناہ کی طرف قدم نہ اٹھایا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اب یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ انسان کی زندگی کی ہر چیز کا ایک کوٹا ہے. سانسوں کا کوٹا کہ پوری زندگی میں کتنے سانس لینے ہیں. پھر انسان نے جتنے لقمے کھانے ہیں ان کا کوٹا, جتنے گھونٹ پانی پینے ان کا کوٹا, جتنے لمحے زندگی میں گزارنے ہیں ان کا کوٹا. ہر چیز کا ایک کوٹا متعین ہے. اسی طرح انسان کو اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کی جنسی ضرورتیں پوری ہوں گی اس کا بھی ایک کوٹا ہے. اب جس نے شریعت کی حدود سے باہر قدم نکال کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو حلال ضروریات سے محروم فرما دیں گے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ روتی پھرتی ہیں, خاوند ہماری طرف توجہ نہیں دیتا. پھر کہتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں, زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں, خاوند اچھے انداز سے بولتا نہیں. اس لیے کہ جب آپ نے شریعت کی حدود کو کراس کر کے غیر سے محبت حاصل کرنے کی کوشش کی, اللہ نے اس کی وجہ سے تمہیں جائز محبت سے محروم فرما دیا. تو اس لیے یہ چیز بہت ڈرنے کی ہے. اس کا تعلق خوف خدا کے ساتھ ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے گی اور بستی لذتوں کے اوپر نظر کرنے کی بجائے
ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی لذتوں پر نظر رکھے گی اور اللہ کے ہاں سرخروئی ہوگی. ایک انسان کی خاطر، اور وہ بھی جو گناہ کی طرف بلاتا ہے، قیامت کے دن انسان حسرت اور افسوس کرے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں نے فلاں کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. تو اس لیے دنیا میں بھی ایسے لوگ کبھی وفا والے نہیں ہوتے. ایک اصول عرض کر دوں، عورتوں کو چاہیے کہ توجہ سے سنیں کہ جب کسی مرد کو کسی غیر عورت نے، لڑکی نے اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو اگرچہ وہ مرد بہانے بناتا ہے، میں شادی کر لوں گا، میں اپنانا چاہتا ہوں، یہ سب بکواس ہوتی ہے. یہ گناہ کرنے کا موقع تلاش کرنے کی بہانے ہوتے ہیں. ہر مرد یہی کرتا ہے جو بھی کسی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ کہوں گا کہ میں آپ کی عزت خراب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی. تو ہر مرد جب بھی کسی غیر عورت کی طرف قدم اٹھائے گا تعریفیں کرے گا. وہ تعریفیں اس کی نہیں کر رہا ہوتا، وہ تعریفوں کے ذریعے اس کو اپنے سے مانوس کر رہا ہوتا ہے. اس کے دل میں اس کی تعریفیں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں مطلب نکالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ تعریفیں کرے گا، حتیٰ کہ وہ اس کی غلطیوں کو بھی اچھائیاں ثابت کرے گا. اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنانا چاہتا ہوں، میں زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں. اس سے بڑا جھوٹ شاید کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب وہی بچی اس کے قریب آ جائے گی، اس پر اعتماد کر لے گی، اپنا مطلب نکالنے کے بعد یہ پھر بہانہ بنا دے گا، میری امی نہیں مانتی، میرے ابو نہیں مانتے، میرے گھر والے نہیں مانتے، میں تو چاہتا ہوں اپناؤں لیکن کیا کروں، گھر والے نہیں آمادہ ہوتے. اس لیے یہ نوجوان اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا. یاد رکھنا، جس نوجوان نے کنواری بچی کے ساتھ تعلقات جوڑ لیے وہ اس کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرے گا. کیوں؟ ہم نے نوجوانوں سے جو گناہگار تھے، توبہ کرنے آئے، ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ لوگوں نے کیوں اس سے شادی نہ کی جب اس سے موقع مل گیا؟ ساری زندگی قسمیں کھا کھا کے ان کو یقین دہانیاں کرواتے رہے. انہوں نے صاف بتایا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اس لڑکی نے کنوارے پن میں ہمارے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے تو جب یہ ہماری بیوی بنے گی تو ہماری بیوی ہوگی، گھر ہمارا بسائے گی، ممکن ہے دل میں کسی اور کو بسائے گی. تو مرد کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لڑکی ناجائز طریقے سے میرے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کل میری بیوی ہو کر دوسروں سے ناجائز تعلق کیوں نہیں رکھ سکتی. لہذا اس وجہ سے یہ گناہ تو کر لیتے ہیں مگر شادی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اس لیے بچی کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں پہ نہ دھیان دے اور نہ ایسی باتوں پہ اعتماد کرے. یہ جھوٹ ہوتا ہے، 100% جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ ہوتا ہے. بچیاں اعتماد کر جاتی ہیں اور بعد میں پھر چھپ چھپ کے روتی ہیں. رونے کا کیا فائدہ؟ اس رونے والے راستے پہ قدم ہی نہیں اٹھانا تھا. جب پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہے، تو پھر اس راستے پہ قدم ہی کیوں اٹھایا؟ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنے عزت و ناموس کی خود حفاظت کرے، کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں. اور یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے. اس لیے عورت کو بتایا گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے، اور پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں. آج کل کی جوان بچیاں برقعے بھی کرتی ہیں تو ایسے کڑھائی والے خوبصورت برقعے ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہر انسان سوچے کہ برقعے کے اندر تو حور کی بچی ہے. یہ اور بات ہے کہ اندر چڑیل کی بہن موجود ہوگی. تو جب پردہ کرنا ہے تو پردے کا کیا مطلب؟
کہ ایسے برقعے پہنے کہ جس کی دیکھنے کو طبیعت نہ کرے وہ بھی برقعوں کو دیکھے. موتی لگاتی ہیں اپنے برقعوں کو، کڑھائیاں اچھی اچھی کرواتی ہیں، اور پھر ہوتی بھی کنواری بچی ہیں. چلو بڑی عمر کی ہے، بچوں والی ہو گئی، اور اس نے ایسا کوئی برقع لے لیا تو اور بات ہوتی ہے. جوان کنواری بچی کے لیے اس قسم کی آرائش کرنا کہ جس پر غیر مرد کی نظر خواہ کھینچے، یہ گناہ کی دعوت ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جوان بچیاں گھروں سے باہر نکلیں، سادہ برقعے پہن کے نکلیں، تاکہ کسی کی نظر ہی اس کی طرف نہ آئے. بلکہ پہلے وقت کی تو جوان لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ وہ ایسے چلتی تھیں جیسے بوڑھی عورتیں چل رہی ہوں، تاکہ غیر مرد کی ان کی طرف توجہ بھی نہ جا سکے، اور یہ اللہ کے ڈر سے وہ کیا کرتی تھی. اس لیے شریعت نے کہا کہ جب عورت گھر سے نکلے پردہ کرے، اور ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو قریب سے گزرنے والے مردوں کو محسوس ہو. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے وہ ایسی ویسی ہے. ایسی ویسی کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا کہ وہ کردار کی کمزور ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، تبھی تو اس نے ایسی خوشبو لگائی. تو مرد کو اللہ نے، شریعت نے اجازت دی، وہ پھیلنے والی خوشبو لگا سکتا ہے. عورت ایسی خوشبو لگائے کہ فقط اس کے قریب جب گھر کا کوئی آدمی آئے تو اس کو خوشبو محسوس ہو، دور والوں کو خوشبو محسوس نہ ہو. اور آج تو معاملہ الٹ ہو گیا. آج تو یہ چاہتی ہیں ہم جس گلی سے گزر جائیں، بعد میں گزرنے والے بھی ہماری خوشبو کو یاد کرتے پھریں. یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ عورت جس راستے سے گزر جاتی ہے اور اس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں، اگر بعد میں گزرنے والے مرد کا پاؤں اس کے قدموں کے نشان پہ پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے اندر بھی شہوت کو بیدار کر دیتے ہیں. شیطان اس کے اندر شہوت کو بیدار کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ بہت نازک جو ہے معاملہ ہے. اس لیے شریعت نے پردے کو بہت اہمیت دی، اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت تفصیل موجود ہے. تو جوان بچیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا جہاد سمجھیں اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ اس جہاد میں ہمیں کامیاب فرما. اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کی رضا ملے گی. اور اگر دل کسی کی طرف کھنچے تو چاہیے کہ اللہ سے دعائیں مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو ٹھیک کر دے. کتابوں میں لکھا ہے، من تعشق وقتم عشقہ فہو شہید. جس کے دل میں کسی کی طرف کوئی میلان آ گیا اور اس نے اس کو چھپایا اور ظاہر نہ کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کا رتبہ عطا فرما دیں گے. تو اس لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بچیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے یہ جتنی احتیاط کریں گی اتنی احتیاط تھوڑی ہے. ہر احتیاط پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ رکھے جہاں غیر محرم مرد کی نظر پڑے. اپنا نام کسی غیر مرد کے علم میں نہ آنے دے. نام تک کا پردہ رکھا. ضرورت پڑے تو فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیوی، فلاں کی امی، اس انداز میں غیر محرم کو بتایا جائے، نام کا بھی پتہ نہ چلے. شریعت نے تو اس میں اتنی احتیاط کرنے کا حکم عطا فرمایا. اور یہ احتیاط سب اسی لیے کہ شیطان کو راستہ نہ ملے گناہ کروانے کا. شیطان نے کہا کہ عورتیں میرا وہ تیر ہیں جو کبھی خطا نہیں ہوتی. النساء حبائل الشیاطین، عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے شیطان ایسی صورت میں عورت کے دل میں بھی گناہ کا خیال ڈالتا ہے، مرد کے دل میں بھی. اور اس کی حفاظت یہ عورت کی بھی ذمہ داری، مرد کی بھی ذمہ داری. اور جس نے اپنی جوانی کو
عفیف بنا لیا، پاکیزہ بنا لیا، پاک دامن زندگی گزاری، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ کسی شاعر نے کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ دالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی دعا کی تو وہ نیک نوجوانوں کو دیکھتے اور ان سے دعا کرواتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سفید ریش ہیں، آپ خود دعا کیوں نہیں کرتے، نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو اس جوانی کو عبادت کے ذریعے سے محفوظ کر لیجئے، اپنے آپ کو گناہوں کے ہر موقع سے بچائیے۔ اور آج کل تو جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق ہے، ان کا پہلا مضمون ہی 3 عورتیں 3 کہانیاں۔ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ٹی وی ہے تو یوں سمجھیں کہ گھر کے اندر ایک شیطان کی ایک بریگیڈ فوج موجود ہے۔ یہ ٹی وی نہیں، یہ حقیقت میں ایمان کی ٹی بی ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں ٹی وی ہے عزتیں کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ بچے ماں باپ کے ناک کے نیچے دیا جلاتے ہیں اور ان کو نہیں پتہ چلنے دیتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسی ترکیبیں گھڑتے ہیں، ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ شریعت نے تو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور آج کل کے لوگ دائیں ہاتھ سے اس طرح گناہ کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ مگر کب تک؟ لوگوں سے تو چھپا لیں گے، اللہ کریم جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے اس سے تو نہیں چھپا سکیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب جوانی کی عمر آ جائے، سب سے پہلا کام ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ بچوں کے جوڑ کا جب بھی رشتہ مل جائے فوراً شادی کر دی جائے۔ کئی گھروں میں تو نکاح بھی ہوتا ہے اور ماں باپ انتظار میں ہوتے ہیں، ہم نے نیا مکان بنانا ہے، جب مکان بن جائے گا پھر ہم بچوں کی شادی کریں گے۔ ایسے ماں باپ ان بچوں کے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں جلیں گے۔ خود بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑھاپے میں اب ہماری سوچیں پختہ ہو گئیں، ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، شاید جوان بچوں کی سوچ بھی ایسی ہے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک گھر میں مہمان تھے تو ان کے پتہ چلا کہ گھر میں جوان بیٹی ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچی کا جلدی نکاح کر دو۔ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ابھی تو میری بچی کے منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، ابھی میں شادی کر دوں؟ انہوں نے کہا اماں شادی کر دو، اس لیے کہ دودھ خراب ہو گیا تو پھر اسے کتے ہی پئیں گے، انسان اسے نہیں پئیں گے۔ تو پتہ نہیں کیوں انتظار میں ہوتے ہیں کہ بچوں کی عزتیں خراب ہوں گی پھر ان کے شادیاں کریں گے۔ نہیں، شریعت نے حکم دیا ہم پہلے ہی اس فریضے سے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو کر عزت و ناموس کی حفاظت کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اور جس بچی کو اللہ نے خامن دے دیا، گھر دے دیا، اولاد دے دی، خوش نصیب بچی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہ دیکھے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں اس سے چھن جائیں۔ اس لیے عزت و ناموس کی حفاظت یہ عورت کا سب سے بڑا فرض منصبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی پردے کا جو حکم دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا پردہ اللہ نے کتنا چھوٹا اور کتنا تیز رفتار بنایا کہ دنیا میں پلک چھپکنا ایک مثال بن گئی۔ مختصر وقت میں
اللہ تعالیٰ نے آنکھ ایسی بنائی کہ پلک کا پردہ گرتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے. اگر یہاں پر کوئی لانگ ایکٹنگ یا سلو ایکٹنگ پردہ ہوتا تو لوگ بہانہ بنا دیتے، اللہ میں نے اس سے نگاہ بند کرنے کا ارادہ کیا تھا، کرتے کرتے اس پر نظر پڑ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ جلدی حرکت کرنے والی چیز انسان کی آنکھوں کی پلکیں بنائی ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بارے میں یہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے. سیدہ صدیقہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھی کہ جو میں مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھا کرتی تھی. ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی علیہ السلام نے، لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس شخص کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، انا اغیر ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی مرد اور عورت کو دیب نہیں دیتا، اجازت نہیں کہ وہ غیر محرم ہو اور ایک جگہ تنہائی میں بیٹھیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابعہ بصری جیسی شاگردہ ہو اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن پڑھائیں، تب بھی اگر وہ تنہائی میں بیٹھیں گے شیطان ان کو گناہ کا مرتکب کروا دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیقی کا سننا کانوں کا زنا ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا، میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں گناہ کی خواہش اس طرح ابھرتی ہے جیسے بارش کے ہونے سے زمین کے اندر گھاس اگاتی ہے. اس لیے جن بچیوں کو گانے سننے کی شوق ہو، حقیقت میں یہ شوق ان کو گناہ کی طرف لے جانے والا شوق ہے. اس لیے اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں. شریعت نے تو یہاں تک کہا کہ جو بے پردہ پھرنے والی عورت فاسقہ ہو، پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اس لیے کہ بے پردہ فاسقہ عورت بھی غیر محرم مرد کے حکم میں ہے. شریعت نے منع فرمایا کہ شادی شدہ عورت کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں لڑکیوں کو اپنے خاوند کے ساتھ گزرے ہوئے خلوت کے لمحات کی باتیں سنائے. اگر کوئی سنائے گی شریعت نے کہا کہ وہ سورنی ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی محفل میں بات چلی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے کسی کام کے لیے. گھر جا کر بتایا کہ محفل میں یہ بات چل رہی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بتاؤں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ پوچھا کہ بتائیے. فرمانے لگی کہ وہ عورت جو نہ تو کسی غیر محرم کو خود دیکھے اور نہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کا موقع دے. انہوں نے آ کر یہ جواب نبی علیہ السلام کی خدمت میں بتا دیا. نبی علیہ السلام سن کر مسکرائے، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو خاتون جنت فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو خود نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کسی غیر مرد کو اپنی طرف دیکھنے کا موقع دے. اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا. اس کو ایک مرتبہ کسی عورت نے بہانے سے گھر میں بلایا کہ ایک مریض ہے، اس کو کچھ پڑھ کے دم کر دیجئے. وہ سادہ آدمی تھا بیچارہ. جب گھر میں گیا تو دروازے بند، تب اس کو پتہ چلا کہ اس خاتون کی تو نیت ٹھیک نہیں. اب کیسے گناہ سے بچے؟ اس نے فوراً بہانہ کیا کہ مجھے ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہے. چنانچہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا.
وہاں جا کر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس نے وہ گندگی اپنے جسم سے مل لی. جب باہر نکلا تو بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے. جب اس عورت کے قریب آیا اتنی بو آ رہی تھی, اس نے کہا مجھے کیا پتا تم اتنے کمینے اور اتنے بیوقوف انسان ہو, دفع ہو جاؤ یہاں سے. چنانچہ دروازہ کھولا, اس نے اپنا ایمان بچایا, نکل آیا. اب رو رہا تھا کہ کہیں راستے میں لوگوں کو بو آئی تو میں کیا جواب دوں گا. سیدھا مدرسے میں پہنچا, وہاں جا کر غسل خانے میں کپڑے بھی پاک کیے, دھوئے, غسل بھی کیا, اور گیلے کپڑے پہن کر حضرت کے درس کے اندر آ کر پیچھے بیٹھ گیا. یہ کبھی لیٹ نہیں آیا تھا, اس دن لیٹ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے درس دینے کے دوران رک کر پوچھا, ارے تم میں سے اتنی تیز خوشبو لگا کر آج کون آیا؟ لڑکوں نے جب ادھر ادھر دیکھا, ایک لڑکے نے بتایا کہ جی یہ جو نیا لڑکا آیا ہے نا ابھی دیر سے, اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. حضرت نے قریب بلایا, فرمایا کہ تم نے اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی؟ جب بار بار پوچھا تو بتانا پڑا, اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. اس نے واقعہ سنایا, کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنے دامن کو بچانے کے لیے, عزت کو بچانے کے لیے اپنے جسم پر گندگی کو لگایا تھا, لیکن اب میں نہا بھی چکا, دھو بھی چکا, جہاں جہاں گندگی لگائی تھی میرے جسم کے ان حصوں سے خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ جب تک یہ نوجوان زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی. کتابوں میں لکھا ہے اسی وجہ سے ان کا نام خواجہ مشکی پڑ گیا تھا. تو لوگ انہیں خواجہ مشکی کہتے تھے کہ جہاں جہاں گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے گندگی لگائی تھی ان کے ان جسم کی جگہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے غیر محرم سے اپنی نظر کی حفاظت کی اس کو اللہ رب العزت عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں, لیکن خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. تو صورت کو سنوارنے کی بجائے اپنی سیرت کو سنواریے. میں تو بچیوں کو کہا کرتا ہوں کہ قد اونچے ہیل کے جوتے کے بغیر بھی بڑا نظر آ سکتا ہے اگر عورت کی شخصیت کے اندر بلندی ہو. آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت نظر آ سکتی ہیں اگر ان کے اندر حیا موجود ہو. پلکیں بغیر مسکارے کے بھی دل فریب ہو سکتی ہیں اگر شرم سے جھکی ہوئی ہوں. پیشانی بغیر بندیا کے بھی پرکشش ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر سجدوں کے نشان ہوں. تو عورت کے پاس تو اس کے سب سے قیمتی دولت اس کا اپنا عزت و ناموس ہوتا ہے. انگریزی کا ایک فکر ہے, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, then everything is lost. So people feel that character is not a precious thing, but you can buy most precious thing of the world with the help of your character. یہ بات ذہن میں بٹھا لینا, ساری دنیا مل جائے یہ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے, کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اپنے کردار کو بنائیے. مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ بگڑنے سے دل کی حفاظت مشکل ہے, اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل تر ہے. اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں, جبکہ بیوقوف لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو دھکے پڑتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے بات. اصولی بات یہ ہے کہ حسن ہی عورت کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. عورت پر جتنی بھی آفتیں آتی ہیں سب کی سب اس کے حسن کی وجہ سے آتی ہیں. اس لیے شریعت نے مردوں کو کہا کہ تم شریر عورتوں سے بے کنار رہو, اور اگر بھلی عورتیں بھی ہوں تو ان سے ہوشیار رہو. جیسے دل کے اوپر مصیبتیں آنکھوں کی وجہ سے آتی ہیں, اگر اما حوا شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو ان کو جنت سے نہ نکلنا پڑتا. اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھتا تو اس کو قتل کا جرم اپنے سر پہ نہ اٹھانا پڑتا. اگر زلیخا یوسف کی نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتی تو قرآن میں
اس کے گناہ کے یوں کھول کر تذکرے نہ کیے ہوتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ فلاں کی شکل اچھی لگی، پرسنالٹی اچھی لگی، یہ سب بکواس ہوتا ہے. حقیقت میں تو محبت ہوتی ہے جو انسان کی نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے. چہرے کی زیبائش یہ تو عارضی چیز ہے. آج جو بچی جوان العمر ہے اور اس کے چہرے پہ جوانی کی خوبصورتی ہے، ایک دو بچے ہونے کے بعد اس کے چہرے کی جاذبیت وہ نہیں رہتی، اور جب ذرا اور عمر گزر جاتی ہے پھر تو اور ہی انسان کی شکل صورت ہو جاتی ہے. تو اگر خامد کو فقط عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو تعلق ہوگا تو پھر چند سالوں کے بعد تو وہ کسی اور کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. اس لیے اچھی زندگیوں کی بنیاد حسن ظاہری نہیں ہوتا، حسن باطنی ہوا کرتا ہے. اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں. ظاہری حسن فانی ہوتا ہے اور اخلاق کا حسن ہمیشہ باقی ہوتا ہے. ویسے بھی اگر دور سے کسی کو دیکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے بنسبت قریب سے اس کو دیکھنے کے. اگر دور سے کسی کی آواز سنیں زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے بنسبت قریب سے سننے کے. تو کیا حسن کی حقیقت فاصلہ ہے کہ انسان فاصلے سے رہے تو حسن محسوس ہوتا ہے اور قریب آئے تو حسن ختم ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی دیکھا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے تو بڑا بہادر بنتا ہے، لیکن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اتنا بزدل بنتا ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا پھرتا ہے. شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ محبت اور عداوت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی. جو انسان یہ سمجھے کہ محبت کروں گا اور چھپی رہے گی، یا میری دشمنی ہے اور چھپی رہے گی، وہ انسان بے وقوف انسان ہے. محبت اور عداوت ایسی چیزیں ہیں یہ کبھی نہیں چھپ سکتی. شہوت کی ابتدا چھوٹے کیڑے کی طرح ہوتی ہے، اس کو مارنا آسان ہوتا ہے، اور شہوت کی انتہا پھنکارنے والے اژدہے کی طرح ہوتی ہے، یہ خود انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے. اس لیے حسن ظاہری کو بڑھانے کی بجائے حسن باطنی اور حسن اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح کانٹوں کے اوپر پھول ہو تو شاخ کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح جس گھر کے اندر کوئی نیک عورت ہو وہ اس گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس گھر کو باعزت بنا دیتی ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوا کرتی. یہ بات پھر سنیے گا اور دل میں بٹھا لیجئے گا کہ انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جتنی خوشی اپنے آپ سے جیت کر ہوتی ہے اتنی خوشی پھر کبھی نہیں ہوا کرتی. اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے اپنے آپ سے جیت کر زندگی کو خوشیوں والی بنا دیں اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں. ایک بات سن کر یہ بات مکمل کر دی جائے گی، سنا کر بات مکمل کر دی جائے گی. حدیث پاک میں آتے ہیں اور میں سند کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عورت اس لیے بنی سنوری، یعنی نہائی دھوئی، میک اپ کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر محرم اس کو دیکھ کر خوش ہو، اس گناہ کا یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں میں قیامت کے دن اس عورت کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا. اب سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے. پھر سن لیجئے، جس عورت نے اس لیے آرائش اختیار کی، جو عورت اس لیے بنی سنوری کہ غیر مرد مجھے دیکھ کر خوش ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں
کہ قیامت کے دن اس عورت کی نظر میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر سے بچائیے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مددگار بن جائے اور ہمیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو گناہ اب ہو چکے ان پر سچی توبہ کر لیجیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طوائف تھی جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جو پروردگار اتنا کریم ہو اس کے کرم سے فائدہ اٹھائیے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ رمضان مبارک کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سچی توبہ کر سکتے ہیں، اپنے رب سے سچی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں کے اصرار پر اس عاجز نے یہ پروگرام بنایا کہ کل کا بیان موت کے عنوان پر ہوگا، توبہ کے عنوان پر ہوگا، اور اس کے بعد جو بچیاں، جو عورتیں سچی توبہ کرنا چاہیں گی ان کو سنت کے مطابق توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیے جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے نگاہوں سے جو گناہ کیے معاف فرما، کانوں سے جو گناہ کیے معاف فرما، زبان سے جو گناہ کیے معاف فرما، دل دماغ سے جو گناہ کیے معاف فرما، ہاتھ پاؤں سے جو گناہ کیے معاف فرما، ہم نے اپنی شرمگاہوں سے جو گناہ کیے معاف فرما، چھپ چھپ کے جو گناہ کیے معاف فرما، محفلوں میں جو گناہ کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، میرے مالک درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے دن گزرتے جا رہے ہیں، تھوڑے سی گھڑیاں باقی رہ گئیں، میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، تیری چوکھٹ کو پکڑا، اللہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اپنے در کے فقیروں پر رحم فرمائیے، اللہ اپنے در کے فقیروں پر رحمت کی نظر کیجیے۔ اے مولا رحمت فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا کے سخی بھی دروازے کھول دیتے ہیں، آپ تو سخیوں کے بھی پروردگار ہیں۔ اے مولا رحمت کے دروازے کو کھول دیجیے، ہماری توبہ قبول کر لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اور اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ جو بچیاں عورتیں دور دور سے چل کے آتی ہیں، اللہ ان کے چل کے آنے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے، اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے ان سے بھی ان کو بچا دیجیے۔ میرے مولا خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائیے، جو دل کی نیک مرادیں ہیں پوری کر دیجیے، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنے میں شامل فرما لیجیے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، قیامت کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ رب کریم ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ رب اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرمائیے، جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے پیغامات دیے، یہ کہا اللہ ان سب کی نیک حاجات کو پورا کر دیجیے، جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ
ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين